صابر شاکر صاحب، تینوں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور یہ کیوں ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ اچھا عادل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، نمبر ون. اور جب اس پہ بات شروع ہو یا ڈیبیٹ شروع ہو جائے تو پھر یہ نیتوں پہ شک کیا جائے. پہلی بات تو یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے، آئین کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ہے. اگر پارلیمان اس پہ ایگری ہوگی، صوبے اس پہ ایگری ہوں گے، تب ہی سسٹم تبدیل ہوگا، جیسے کہ باقی قوانین تبدیل ہوتے ہیں، ترامیم ہوتی ہیں. اگر 8ویں ترمیم ہو سکتی ہے، 8ویں ترمیم انڈو ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی اور ترمیم بھی آ سکتی ہے. 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، وہ انڈو بھی ہو سکتی ہے. 23 ترامیم اب تک ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا، یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ 23 ہو چکی ہیں کہ 25 ہو چکی ہیں؟ سارے آ جائیں گے. 23 ہو چکی ہیں 25 ہو چکی ہیں؟ جی 23 ترامیم ہو چکی ہیں 25 ہو چکی ہیں؟ 25 بے شمار ہو چکی ہیں. جی جتنی بھی ترامیم ہو چکی ہیں، میں نے جتنی بھی ترامیم ہو چکی ہیں وہ پارلیمان نے کی. اچھا، اور صابر صاحب، سوری فار انٹرپشن، مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنے دیں ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور یہ اب ہم سب دوبارہ نکال کے دیکھ لیں کیونکہ یہ تو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ 25 میں سے آئی ایم شور کہ 23 جو ہیں وہ پاور سینٹرک ہیں اور ایک انڈیویجول کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، سوائے 18ویں ترمیم یا 1 2 3 ترامیم جو اس کے اندر بیچ میں ہوں گی کہ جو براہ راست عوامی مفاد میں جا رہی ہیں. باقی زیادہ تر پروٹیکٹ کرتی ہیں انڈیویجول کے انٹرسٹ کو. جی صابر صاحب، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ موسٹلی جو ترامیم تھیں وہ اسی لیے ہوئیں. یہ 18ویں ترمیم بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. نمبر ون. اب آپ ذرا آ جائیں کہ یہ پنجاب سے ہوگا. اس وقت وزیر اعظم عمران خان کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب پنجاب سے. اس سے پہلے راجہ پرویز نواز شریف صاحب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب پنجاب سے. پھر آ جائیں راجہ پرویز اشرف پنجاب سے، سید یوسف گیلانی صاحب پنجاب سے. اس سے پیچھے چلے جائیں چودھری شجاعت صاحب پنجاب سے، شوکت عزیز صاحب پنجاب سے. تو اس سے پیچھے چلے جائیں نواز شریف صاحب ایک بار 2 بار پنجاب سے. تو بھائی یہ تو یہاں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ بھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی وفاق کی نمائندگی، اب نمائندہ پارٹی نہیں رہی. 18ویں ترمیم کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس ہے پنجاب صوبے. ٹھیک ہے، صوبوں کو انہوں نے لیکن صابر صاحب، اگر یہ نظام بھی پنجاب سے لا رہا ہے اور وہ نظام بھی پنجاب سے لائے گا تو وہ نظام کیسے جو ہے وہ مختلف ہوگا اس سے؟ عادل، اس میں میں نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ میں حق میں ہوں یا مخالفت میں صرف ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر رہا ہوں. جی اس میں عادل یہ ہے، اس میں دیکھیں بات یہ کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہونا کہ ہم وزیر اعظم کو اٹھا کے وہاں پہ صدر کو بٹھا دیں گے. نہیں، یہ پورے کا پورا انتظامی ڈھانچہ تبدیل ہوگا، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں گے. کیونکہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ہم 2 طرح کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو پال رہا ہے اس وقت قومی خزانہ جو ہے. ایک طرف پارلیمانی نظام، ایک طرف وزیر اعظم ہاؤس ہے، دوسری طرف ایوان صدر ہے. ایک طرف 4 گورنر ہاؤس ہیں، دوسری طرف 4 وزرائے اعلیٰ، 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں. پھر نیچے جائیں گے تو پھر لوکل گورنمنٹس آتی ہے. تو جو سوچ ہوتی ہے، یہ بار بار بحث ہوتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کریں، سڑکیں، نالیاں، تعمیر و ترقی، اور جو فیڈرل لیول پہ کام ہو اس کے پاس 4-5 بہترین جو مین کام ہیں، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، خزانہ ہو، خارجہ ہو. ایک اور بھی ایشو ہے نا، ایشو یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کہاں سے لائیں گے. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لوں کہ وہ نظام صوبہ پاکستان میں نافذ ہو گیا، لوگ تو یہی ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعے اب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو وزیر اعظم نے ایک طویل اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ تو مقصد بیسکلی یہی تھا نا وزیر اعظم کا کہ اگر میں ایڈوائزر زیادہ نہیں رکھ سکتا بیکاز آف دس سسٹم تو میں اسپیشل اسسٹنٹ رکھ لوں. تو آپ نے بہترین اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز رکھے، لیکن اس کے باوجود وہ امپلیمنٹ تو نہیں کرا پا رہے اپنی پالیسی کو. وہی لوگ اگر صدارتی نظام میں وزیر بھی بن جائیں گے تو وہ امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے اس سارے پروسیس کو؟ جی بالکل، اس وقت یہی ہو رہا ہے نا. پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کا الیکٹورل کالج پارلیمان ہے، پارلیمان سے منسٹرز آنے چاہیے، پارلیمان سے ایڈوائزر آنے چاہیے. وہ تو بہت کوئی اکا دکا ہوتا ہے کہ کسی فیلڈ کا آدمی آپ کو نہیں ملتا اور مہا پڑھا لکھا آدمی ملتا ہے آپ کو، وہ اس کو آپ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ رکھ لیں.
لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. شبلی فراز صاحب کا کام, شبلی فراز صاحب کو موقع تھوڑا ملتا ہے اور وہاں پہ الیکٹڈ لوگ کم ہیں, نان الیکٹڈ کی بھرمار ہے. تو سوچ جو ہے وہ ویسی ہی ہے کہ وہ, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آئیڈیا پریزیڈینشل میں تو سارے ہی نان الیکٹڈ آ جائیں گے نا, وہ اپنی کیبنٹ پریزیڈنٹ خود بنائے گا, اور جب وہ اپنی خود بنائے گا, اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سب پارلیمنٹیرین کارنر ہو گئے, اسپیشل اسسٹنٹ آ گئے, سارے جو آج ہیں وہ کل وزیر بن گئے, وہ آ جائیں گے, پالیسی امپلیمنٹیشن تو وہیں کی وہیں ہے نا, وہ بھی تو نان الیکٹڈ ہوں گے سارے. تو سر گزارش یہی ہے نا کہ یہ بحث اسی لیے چھیڑی گئی ہے, یہ بحث اسی لیے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز, کیونکہ اچھی چیز. چلے اب مجھے صابر صاحب ہمارے سامنے, جی آپ کمپلیٹ کر لیں, میں نے بریک لینی ہے, آپ کمپلیٹ کر لیں. جی میں نے کہا امریکن سسٹم ہمارے سامنے ہے, فرانس سامنے ہے, رشیا سامنے ہے, ترکی سامنے ہے, مختلف ماڈل ہمارے سامنے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ یہ دوری تیری قسم کی اسٹیبلشمنٹ نہ پالنی پڑے, بلکہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہو اور نیچے گراس روٹ لیول پہ, ڈویژنل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹس ہوں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.